بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کا تیسرا دن مینا میں آج یعنی 10 ذی الحجہ کو مزدلفہ سے ہم سیدھے مینا پہنچیں گے سورج نکلنے کے بعد، اور وہاں صرف بڑے شیطان کے کنکری مارنی ہے۔ آج کے دن 3 کام کرنے ہیں: بڑے شیطان کے کنکری مارنا، اور دوسرا کام قربانی کرنا، اور تیسرا کام سر کے بال منڈانا یا کٹانا۔ ان تینوں کاموں میں ترتیب واجب ہے۔ کوشش کریں کہ یہ تینوں کام ترتیب وار ہوں، کہ پہلے بڑے شیطان کے کنکری ماریں، اور پھر قربانی پیش کریں، اور پھر اس کے بعد سر کے بال کٹائیں یا منڈائیں۔ صرف بڑے شیطان کے کنکری مارنی ہے آج کے دن۔ کنکریاں اس وقت سے پہلے مار لیں جو وقت آپ کو قربانی کا دیا ہوا ہے۔ لیکن اگر قربانی کا وقت بہت تنگ ہو اور کنکریاں مارنا دشوار ہو جائے اور ان تینوں کاموں میں ترتیب باقی نہ رہ پائے، تو ہمارے علماء اکرام نے اس کی بھی گنجائش دی ہے کہ اگر ترتیب باقی نہ رہ سکے تو کوئی حرج نہیں، دم دینا واجب نہیں ہو جاتا۔ کنکریاں مارنے کا طریقہ کیا ہے؟ کنکریاں یا تو آپ مزدلفہ سے چن لیں، یا راستے میں کہیں سے آپ لے سکتے ہیں، جہاں سے بھی آپ کا دل چاہے وہ کنکریاں آپ لے سکتے ہیں۔ افضل یہی ہے کہ مزدلفہ سے آپ کنکریاں حاصل کر لیں، اور 7 کنکریاں بڑے شیطان کو ماریں۔ اس طرح سے ماریں کہ ہر کنکریاں الگ الگ ہو، یعنی ایک ایک کر کے کنکریاں ماریں، مٹھی بھر کے ایک ساتھ کنکریاں نہ ماریں۔ اگر ایک ساتھ مٹھی بھر کر کنکریاں مار دی تو وہ ایک ہی کنکری شمار ہوگی۔ کنکریاں الگ الگ ماریں، اور اس وقت میں اس کا خیال رہے کہ کنکریاں گول دائرے میں ہی گرے۔ اگر گول دائرے میں کنکریاں نہ گر سکی اور وہ باہر نکل گئی تو وہ کنکری معتبر نہ ہوگی۔ اس لیے کنکریاں اس طرح سے مارے کہ اس گول دائرے کے اندر ہی کنکریاں گریں۔ جب کنکری آپ ماریں تو اس وقت پہلی کنکری مارتے وقت ہی آپ تلبیہ بند کر دیں۔ اس سے پہلے آپ تلبیہ پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں ماشاءاللہ، لیکن جب کنکریاں ماریں گے آپ تو تلبیہ آپ بند کر دیں، اور اس وقت کنکری مارتے وقت آپ یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ واللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ بسم اللہ واللہ اکبر رغما للشیطان ورزا للرحمن۔ پھر دعا پڑھیں: اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا۔ یہ دعا پڑھ کر آپ کنکری مارے۔ کنکریاں مارتے وقت اس کا بھی خیال رہے کہ ہم یہ خیال کریں کہ شیطان کو اس کی تکلیف محسوس ہوگی۔ جو کنکریاں جمرات کے ارد گرد گر جاتی ہیں وہ اٹھا کر نہ مارے۔ لیکن اگر کوئی بندہ وہاں کی کنکریاں اٹھا کر مار دے تو وہ کنکری معتبر ہو جائے گی، یعنی وہ کنکریاں مارنا جائز تو ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ 7 کنکریاں مار کر آپ واپس آ جائیں۔ اپنی کنکریاں ہم خود ماریں، لیکن اگر کوئی آدمی بیمار ہو، مجبور ہو، تو وہ دوسرے آدمی سے بھی کنکریاں مروا سکتا ہے۔ یہ جائز ہے اور درست ہے۔ اس کے بعد قربانی کے لیے آپ نے جو پیسے جمع کیے ہوئے ہیں، جو وقت انہوں نے دیا ہے، اس وقت کے بعد آپ سر کے بال کٹائیں۔ لیکن اگر کنکریاں مارنے میں دیر ہو گئی تھی
اور وہ وقت نکل چکا تھا، یعنی قربانی کے ہونے کا وقت نکل چکا تھا، اور اس کے بعد آپ نے کنکریاں ماری، تو بعض علماء کے نزدیک اس میں گنجائش ہے، اس کے بعد آپ سر کے بال کٹا دیں۔ یعنی اگر قربانی ہو چکی تھی تو اب کنکریاں مارنے کے بعد آپ سر کے بال کٹا دیں، لیکن اگر ابھی قربانی نہیں ہوئی تھی، قربانی کا وقت اگر ابھی باقی ہے، تو آپ اس وقت کا انتظار کریں اور اس کے بعد سر کے بال کٹائیں یا منڈائیں۔ سر کے بال منڈانا افضل ہے۔ اگر بال ایک پوروے سے چھوٹے چھوٹے ہو، ایک پوروے سے بھی کم ہو، تو سر کا بال، تمام سر کے بال منڈانا یہ ضروری ہے، ان سر کے بال ہی آپ منڈائیں گے۔ لیکن اگر بال ایک پوروے کے برابر ہوں یا اس سے زیادہ ہوں اور قینچی سے وہ ایک پوروے کے برابر کٹ سکتے ہوں، تو آپ سارے بال کتروا بھی سکتے ہیں، لیکن افضل یہی ہے کہ آپ پورے سر کے بال کسی اس طرح سے منڈوائیں۔ مشین سے منڈوانا جائز نہیں ہے، مشین سے بال تھوڑے تھوڑے رہ جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ سارے سر کے بال نہیں کٹتے ہیں، اور اس طرح سے آپ احرام سے نہیں نکل پائیں گے۔ اس لیے بلیڈ سے یا کسی اس طرح سے آپ پورے سر کے بال کٹوائیں۔ جب آپ نے سر کے بال کٹوا لیے تو آپ پر سے احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ عورت اپنے سر کے بالوں میں جو چوٹی ہے، چوٹی کے نیچے کی جانب ایک پوروے کے برابر بال کینچی سے کتر دیں، ان کے لیے جائز ہے، درست ہے۔ جب آپ نے سر کے بال کٹا لیے، منڈا لیے، تو اب آپ پر احرام کی پابندی ختم ہو گئی۔ اب آپ طواف زیارت کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت ان تینوں کاموں سے بھی پہلے کر سکتے ہیں، اور ان تینوں کاموں کے بعد کرنا یہ بہتر ہے کہ ان تین کاموں کے انجام کے بعد آپ مکہ معظمہ جائیں اور طواف زیارت کریں۔ اگر عورت ناپاکی کے دنوں میں ہو تو وہ ابھی طواف زیارت نہ کریں، جب پاک ہو جائے تب وہ طواف زیارت کرے۔ طواف زیارت کے 3 دن ہیں، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 3 دن ہیں۔ ان 3 دنوں میں آپ طواف زیارت کبھی بھی کر سکتے ہیں، جب بھی آپ کو موقع ہو۔ طواف زیارت کرتے وقت 3 چکروں میں، شروع کے 3 چکروں میں آپ تھوڑا رمل کریں گے، یعنی تھوڑا اکڑ کر چلیں گے، اور طواف زیارت کرنے کے بعد سعی کریں گے، یعنی صفا مروہ دوڑیں گے۔ لیکن اگر آپ صفا مروہ پہلے دوڑ چکے تھے، سعی شروع میں آپ کر چکے تھے، تو اب سعی کرنے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن اگر آپ نے سعی شروع میں نہیں کی تھی، یعنی احرام باندھتے وقت آپ نے سعی نہیں کری تھی اس نیت سے، تو اب آپ سعی کریں گے۔ اس طرح سے آپ کا طواف زیارت یہ مکمل ہو جائے گا۔